معنا نهج حياة جئنا تبصرة عن كل ضلال أعددنا بضع رسالات تحمل نورا للأجيال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت من استطاع إليه سبيلا. ناظرین و سامعین، مشاہدین و مشاہدات، ہم آپ جمیع احباب کا استقبال کرتے ہیں مرکز ہدایہ للتعریف بالاسلام مملکت کویت کی جانب سے چلنے والے سلسلہ وار دروس کے اندر، اور آپ سبھی کی خیر و برکت کی اللہ رب العالمین کے دربار میں دعا کرتے ہیں کہ الہ العالمین ہم سب کی زندگیوں میں خیر و برکت عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں علم دین سیکھنے، حاصل کرنے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارا سلسلہ دروس جو چل رہا ہے ارکان اسلام، اس میں سے ایک اور رکن کو لے کر آج آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ عنوان ہے حج کے احکام۔ اسلام کی بنیاد زبان رسالت کے ذریعے ایسا اعلان کیا گیا کہ 5 باتوں پر دین اسلام کی بنیاد متعین کی گئی ہے۔ فرمان رسالت ہے بنی الاسلام علی خمس، کہ اسلام کی بنیاد 5 باتوں پر رکھی گئی ہے۔ شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاة وإیتاء الزکاة وصوم رمضان وحج البیت من استطاع الیہ سبیلا، کہ کلمہ شہادت، کلمہ رسالت کے اقرار کے بعد ایک بندے مومن پر جن ارکان پر عملی زندگی کو آگے بڑھانا ہے، ان میں سے نماز، زکوٰۃ، روزہ اور حج بیت اللہ ہے۔ تو اسی سے حج کی اہمیت اور اس کی فضیلت بھی معلوم ہو جاتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج جیسی عظیم عبادت کو اسلام کے 5 بنیادی ارکان میں شامل فرمایا۔
اسلام کی اساسیات جو ہیں اسلام کے، ان اساسیات کے اندر نبی علیہ السلام نے جہاں نماز و روزے کو اور زکوٰۃ کو شامل فرمایا، وہیں پر حج بیت اللہ کو بھی شامل فرمایا۔ تو گویا اس حدیث کے ذریعے یہ بات عیاں ہو جاتی ہے کہ حج جو ہے اس کی بڑی فضیلت اور بڑا اونچا مقام ہے۔ چلیے چلتے ہیں، مختصر انداز میں آپ کے سامنے حج کے تعلق سے، فریضہ حج کے تعلق سے چند باتیں عرض کرتے چلتے ہیں۔ سب سے پہلی بات، حج کی تعریف کیا ہے، یعنی حج کا معنی اور مفہوم کیا ہے۔ حج کا معنی ہے قصد کرنا، ارادہ کرنا، قصد کرنا، اور شرعی اعتبار سے اس کا معنی ہے کعبۃ اللہ کا سفر حج کی نیت سے حالت احرام میں آدمی جو ہے زندگی میں ایک مرتبہ جب اللہ تبارک و تعالی استطاعت عطا فرما دے تو وہ کعبۃ اللہ تک پہنچے اور کعبۃ اللہ کے طواف کے ساتھ ساتھ ارکان حج کی ادائیگی کے ساتھ حج کرے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کے اندر حج کرنے کا حکم دیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے جیسے دیگر اعمال اور عبادات کا حکم قرآن کریم کے اندر ہمیں ملتا ہے، اسی طرح فریضہ حج کے لیے بھی حکم ملتا ہے ہمیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اور اللہ کے لیے ان لوگوں پر حج کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کے گھر کا حج کرنا ہے جن کے پاس استطاعت ہے، طاقت ہے، قوت ہے۔ اب لفظ استطاعت کی تفصیلات یا تفسیر جب ہم دیکھتے ہیں تو اس کے اندر سے، استطاعت کے اندر سے ایک بات، استطاعت کے اندر جو باتیں پائی جاتی ہیں ان میں سے یہ کہ مالی استطاعت ہو، جسمانی قوت ہو، اور راستے صاف ہو، پرقطر نہ ہو، ایک ملک سے دوسرے ملک، یعنی ہمارے اپنے ملک سے یا ہمارے اپنے شہر سے، اپنی بستی سے کعبۃ اللہ تک جانے کے راستے ہموار ہوں، یہ استطاعت کے اندر شمار کیے جاتے ہیں۔ ذات راہ یعنی مال بھی ہونا چاہیے اور جسمانی قوت بھی ہونا چاہیے، اور راستے بھی جو ہے پرخطر نہیں ہونا چاہیے، بلکہ راستے کھلے رہنا چاہیے۔ اور نبی علیہ السلام کی اس حدیث کو ابھی میں نے آپ کے سامنے پیش کیا، جس کو آپ علیہ السلام نے ارکان اسلام کے اندر شمار کیا ہے، یعنی حج جیسی عظیم عبادت کو۔ اس سے بھی معلوم یہ ہوتا ہے کہ حج کا بڑا اونچا مقام ہے، جہاں اللہ تبارک و تعالی نے حکم دیا ہے، وہیں پر اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس حج کو اسلام کے بنیادی ارکان میں رکھا ہے۔ حج زندگی میں ایک مرتبہ فرض، حج زندگی میں ایک مرتبہ اس آدمی پر فرض ہوتا ہے جس کے پاس استطاعت ہو، جس کو اللہ تبارک و تعالی استطاعت سے نوازے۔ ہر آدمی پر حج فرض نہیں ہے، ہر آدمی پر نماز فرض ہے، ہر آدمی پر نماز فرض ہے۔ نماز کے لیے کوئی استطاعت، نماز کے لیے کوئی صاحب حیثیت، صاحب نصاب کا معاملہ نہیں، یہ صرف معاملہ زکوٰۃ اور حج کے لیے شرائط میں سے یہ ایک شرط پائی جاتی ہے کہ وہی آدمی زکوٰۃ عطا کرے گا جو صاحب حیثیت ہے، صاحب نصاب ہے، اور وہی آدمی حج کرے گا جو صاحب حیثیت ہے یا صاحب نصاب، کیا کہتے ہیں، صاحب حیثیت ہے،
جس کے پاس سفر کا خرچ برداشت کرنے کی طاقت اور قوت ہوتی ہے وہی آدمی پر حج فرض ہے. زندگی میں ایک مرتبہ. اور اگر کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کے کسی بندے کو ایک سے زائد مرتبہ حج کرنے کی توفیق ملتی ہے، مواقع نصیب آتے ہیں، تو اس کے وہ زائد حج جو ہے وہ نفل ہو جاتے ہیں. جیسا کہ فرمایا گیا الحج مرتن فمن زاد فهو تطوع، کہ حج جو ہے وہ ایک مرتبہ ہے، اور اگر کوئی اس سے زیادہ کرتا ہے تو وہ جو ہے اس کے لیے نفل حج ہو جاتا ہے، نفل کا معاملہ ہو جاتا ہے. اور اگر کوئی 5 سال کے بعد حج کرتا ہے، یعنی ایک مرتبہ کے حج کے بعد 5 سال کی مدت کے بعد پھر حج کرتا ہے، تو ایسے آدمی کے لیے مستحب ہے. 5 سال کے بعد اگر کوئی آدمی پھر دوبارہ موقع مل جاتا ہے اور حج کر لیتا ہے تو ایسے آدمی کے لیے مستحب ہے. جیسا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، جس کے راوی حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان عبدا اصحت له، کہ اس آدمی کے لیے جو آدمی 5 سال کی مدت گزر جانے کے بعد پھر دوبارہ حج کرتا ہے تو ایسے آدمی کے لیے مستحب ہے، حج کر سکتا ہے. ایک اور روایت میں جو مرفوع روایت ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے اس حدیث کے راوی ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام پیدل سفر کیا کرتے تھے حج کے لیے، اور سینکڑوں دفعہ حضرت آدم علیہ السلام نے حج بیت اللہ کا پیدل سفر کیا. کہاں سے؟ ملک ہندوستان سے سفر کیا. یہ روایت مرفوع ہے. بس اتنا اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ آدمی کو اگر ایک سے زائد مرتبہ موقع ملتا ہے تو وہ حج کر سکتا ہے، کرنے میں کوئی ممانعت نہیں ہے، اس کا اجر و ثواب اسے مکمل ملتا رہے گا. جیسا کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ان آدم اتى هذا البيت 1000 اتيت لم يركب قط فيهن من الهند على رجليه. یعنی ہمیشہ حضرت آدم علیہ السلام ہندوستان سے لے کر کعبۃ اللہ تک کا سفر پیدل کیا کرتے تھے، اور سینکڑوں دفعہ حضرت آدم علیہ السلام نے حج کیا ہے. بس اس سے ایک بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ اگر اللہ کے کسی بندے کو ایک سے زائد مرتبہ حج کا موقع ملتا ہے تو کر لینا چاہیے. آج کے بہت سارے افکار میں سے ایک غلط فکر ایام حج کے اندر، آج کے سوشل میڈیا کے دور میں بہت سارے احباب جو ہیں اسلامی عبادات کو حقارت کی نگاہوں سے دیکھتے ہوئے الگ الگ اور عجیب عجیب قسم کے میسیجز بنا کر ڈالتے ہیں، اور جیسے ہی ایام حج یا حج کے مہینے شروع ہو جاتے ہیں تو دیکھنے کو ملتا ہے کہ واٹس ایپ کے اوپر بہت سارے میسیجز آتے ہیں کہ نفل حج نہ کریں، قوم کی خدمت کریں، غربا کی خدمت کریں. ہماری ہزاروں بہن بیٹیاں بن بیائی کے بیٹھی ہوئی ہیں، شادیاں نہیں ہو رہی ہیں، ہزاروں یتیم، ہزاروں بیوائیں، ہزاروں مریض انتظار کر رہے ہیں آپ کے تعاون کے. اس طرح جو ہے اس قدر خوشنما میسج بنا کر ڈالا جاتا ہے کہ دیکھنے والا، پڑھنے والا اپنے سفر حج کا ارادہ ترک کر لے. کیا حقیقت ایسی ہے؟ کیا حقیقت میں خدمت قلب کے لیے حج کو ترک کر دینا چاہیے؟ یعنی نفل حج بھی اگر ہو تو کیا چھوڑ دینا چاہیے؟ نہیں میرے بھائی. آپ علیہ السلام کے بے شمار فرامین میں ایک بات یہ بھی ملتی ہے
کہ اگر کوئی بندہ عمرے پر عمرہ کرتا ہے تو اس کے لیے بڑا اجر و ثواب ہے، اسی طرح حج کرتا ہے تو اس کے اوپر اس کا بھی بڑا اجر و ثواب ہے، یعنی گناہوں کے بخشش کا ذریعہ ہے، گناہوں کے بخشش کا ذریعہ ہے، یہ اپنے آپ کو پاک اور صاف کرنے کا ذریعہ ہے۔ وہ حج بیت اللہ ہو یا عمرہ ہو، اگر اللہ نے کسی کو ایک سے زائد مرتبہ کرنے کے مواقع عطا کر رہا ہے تو اس کو کرنا چاہیے۔ حج اور عمرے کا اجر و ثواب الگ ہے اور خدمت قلب کا اجر و ثواب الگ ہے۔ خدمت قلب کے لیے حج اور عمرے کا سفر ترک کر دینا یہ بھی غلط ہے، یا پھر سفر حج کی وجہ سے جو ہے خدمت قلب ترک کر دینا یہ بھی غلط ہے۔ دونوں کے مراتب الگ ہیں، دونوں کے مراحل الگ ہیں، دونوں کا مقام الگ ہے، دونوں چیز کرنا چاہیے، دونوں کے اوپر عمل کرنا چاہیے۔ اور کوئی ضروری نہیں ہے کہ ایک بندہ جو ہے بڑی خواہشوں کے ساتھ، آرزوؤں کے ساتھ سفر حج کے لیے تیار کیا ہوا توشہ جو ہے وہ اپنا سفر جاری رکھے اور دوسرے قوم کے اندر جتنے اور لوگ ہیں وہ لوگ خدمت قلب میں لگے رہے۔ تو گویا اس فکر کو ختم کرنا چاہیے۔ عبادات کو حقیر بنا کر پیش کرنے کا ایک رواج بن پڑا ہے، اور اس طرح کی فکر ایک خاص طبقہ کر رہا ہے جو اسلامیات اور عبادات اور اسلام کے ارکان کا مفہوم صحیح معنی میں نہیں سمجھے ہوئے لوگ اس طرح کا پیغام عام کرتے ہیں، اور بہت سارے احباب جو ہے اس طرح کے میسیجز کے چکر میں پڑ جاتے ہیں اور پھر جو ہے وہ حج جیسی عظیم عبادت سے محروم ہو جاتے ہیں۔ چلیے چلتے ہیں، حج جیسی عظیم عبادت کی حکمت کیا ہے اور اس کی فضیلت بھی اس کے اندر معلوم ہوتی ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں، صحیح مسلم اور صحیح بخاری کی روایت ہے، من حج للہ فلم یرفث ولم یفسق رجع کیوم ولدته امہ۔ سبحان اللہ، اس حدیث کے اندر حج کی فضیلت بھی معلوم ہوتی ہے اور حج کی حکمت بھی معلوم ہوتی ہے کہ ایک انسان اپنی زندگی کے اندر گناہوں کے اندر لطف ہو جاتا ہے اور سماج کے اندر رہتے رہتے بہت سارے گناہ کر بیٹھتا ہے، خطائیں لغزشیں اس سے سرزد ہوتی ہیں، لیکن کوئی بندہ مومن خالص لوجہ اللہ، اللہ کے لیے خالص کرتے ہوئے اور اللہ کے لیے مقصد، اللہ کے لیے خالص نیت کے ساتھ اگر وہ حج بیت اللہ کرتا ہے اور سفر حج کے درمیان اور ارکان حج کے درمیان فلم یرفث، کوئی برائی نہیں کرتا ہے، ولم یفسق، کوئی گناہ کا کام نہیں کرتا ہے، نہ زبان کے ذریعے، نہ ہاتھ اور پیر کے ذریعے، نہ آنکھ اور کان کے ذریعے کوئی غلط کام نہیں کرتا ہے، تو ایسے حج کرنے والے شخص کے لیے بڑی خوشخبری ہے، بڑی خوشخبری ہے۔ کیا خوشخبری ہے؟ آپ علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں، رجع، وہ واپس لوٹ کر آئے گا، کیوم، ایسے واپس لوٹ کر آئے گا حج سے، کیوم، اس دن کی طرح جب کہ وہ پیدا ہوا تھا اپنی ماں کے پیٹ سے۔ مطلب یہ کہ جب کوئی بندہ دنیا میں پیدا ہوتا ہے تو اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں، بالکل معصوم بن کر پیدا ہوتا ہے، معصوم رہتا ہے پیدائش کے موقع پر بچہ، اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں لکھا گیا ہوتا ہے۔ تو سبحان اللہ، حج کرنے کا اجر و ثواب یہ ہے کہ آدمی گناہوں سے پوری طرح پاک اور صاف ہو کر آ جاتا ہے، اس طرح پاک اور صاف ہو کر آتا ہے جس طرح پیدائش کے بعد جو ہے گناہوں سے پاک تھا۔ اس حدیث کو امام مسلم اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتابوں کے اندر نقل فرمایا۔ آئیے اور آگے چلتے ہیں کہ حج کا اجر و ثواب بہت زیادہ ہے، اجر و ثواب بہت زیادہ ہے۔ اسی سے اندازہ لگا لیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اس حدیث کے اندر جو ابھی میں نے ذکر کیا ہے اس کے اندر کیا بتایا کہ سفر حج سے واپس جو ہے آدمی ایسے لوٹ کر آتا ہے جیسے ابھی ابھی وہ پیدا ہوا ہو۔ چلیے اس کے بعد چلتے ہیں کہ شرائط حج کیا ہے۔
کیونکہ اسلام کی ہر عبادت اسی وقت قابل قبول ہوتی ہے، چاہے وہ کوئی بھی عبادت ہو۔ عبادت کی جتنی شکلیں ہیں، چھوٹی بڑی جتنی عبادتیں ہیں، اسی وقت وہ عبادتیں قابل قبول ہیں، عند اللہ مقبول ہیں، جب تک کہ وہ عبادتیں شریعت مطہرہ کے مطابق کی جائیں۔ شریعت مطہرہ کے مطابق کی گئی عبادتیں ہی قابل قبول۔ اخلاص نیت، اتباع سنت، اتباع رسالت اور طریقے نبوی، یہ تمام چیزوں کا ہونا ضروری ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ عمل کی قبولیت کے لیے یا عمل کرنے کے لیے بھی شرائط ہیں۔ ایک کافر ہے، ایک منافق ہے، اگر ایک کافر حج کرنا چاہے، ایک کافر اگر نماز پڑھنا چاہے، تو ایک کافر اگر روزہ رکھنا چاہے، جیسا کہ بہت سارے لوگ رمضان میں جو ہے اپنے دوست احباب کے ساتھ، ہمارے بہت سارے غیر مسلم برادران جو ہے روزہ رکھ لیتے ہیں، لیکن کیا ان کا یہ روزہ رکھنا فائدہ مند ہے؟ نہیں، کیونکہ اسلامی عبادات کی قبولیت کے لیے سب سے پہلی جو شرط ہے وہ اسلام، مسلمان ہونا شرط، اس کے بغیر کوئی عبادت قابل قبول نہیں۔ اور اس کے بعد دوسرے نمبر پر عبادات ان لوگوں پر عائد کی گئی ہیں حکماً تکلفاً، وہ لوگ مکلف ہیں جنہوں اسلام کے بعد جو ہے عقل رکھتے ہو، یعنی عاقل ہونا، بالغ ہونا ضروری ہے۔ جنون کی حالت میں حج صحیح نہیں اور دیگر عبادات بھی صحیح نہیں، جب تک کہ جنونیت سے باہر نہ آ جائے، عقل اسے دوبارہ لوٹ کر نہ آ جائے، عاقل اور بالغ ہونا ضروری ہے، دوسری شرط ہے۔ اور پاگل بھی ان تمام عبادات کا مکلف نہیں ہے۔ جیسے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت کردہ حدیث ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں رفع القلم عن ثلاثة، کہ 3 لوگوں کے اوپر سے قلم اٹھا لیا گیا ہے، یعنی ایسے 3 لوگ ہیں جن کے اوپر جو ہے جن کے اعمال لکھے نہیں جاتے ہیں۔ ان میں سے کون کون ہیں؟ عن النائم حتی یستیقظ، سونے والا آدمی جب تک کہ بیدار نہ ہو جائے، وعن الصبی حتی یبلغ، اور بچہ یہاں تک کہ بالغ نہ ہو جائے، وعن المجنون حتی یفیق، اور اسی طرح مجنون جو ہے، پاگل جو ہے، یہاں تک کہ اسے افاقہ نہ ہو جائے، اس کا پاگل پن نہ چلا جائے۔ تو گویا ان تینوں اشخاص پر جو ہے کوئی پکڑ دکڑ نہیں ہے۔ تو اس سے ایک بات یہ بھی معلوم ہوئی کہ عاقل ہونا، بالغ ہونا یہ شرط ہے۔ اس حدیث کو امام ابو داؤد اور امام ابن ماجہ رحمۃ اللہ علیہ نے نقل فرمایا، اور امام البانی رحمہ اللہ نے صحیح قرار دیا۔ فریضہ حج کے اندر ایک اور شرط زائد بتائی جاتی ہے، وہ یہ کہ آدمی کا آزاد ہونا ضروری ہے، حریت ایک شرط ہے، غلام پر حج فرض نہیں ہے۔ اس زمانے میں تو اس طرح کا کوئی معاملہ نہیں ہے، یعنی پہلے زمانے میں جو غلامی کا رواج تھا تو اس اعتبار سے یہ شرط ہے کہ غلام پر حج فرض نہیں ہے۔ اگر کوئی غلام غلامیت کے دور میں حج کر بھی لیتا ہے اور پھر اس کے بعد وہ آزاد ہو جاتا ہے، تو پھر اس کے بعد اگر اسے استطاعت ہو جاتی ہے تو اس کے اوپر پھر سے حج فرض ہو جاتا ہے۔ تو اس اعتبار سے یہ زائد شرط ہے، اسلام عاقل بالغ کے ساتھ ساتھ حریت بھی شرط ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں وَأَيُّمَا عَبْدٍ، کہ کوئی بھی غلام، کوئی بھی بندہ حج کرتا ہے اور پھر ثم عتق، پھر جو ہے وہ آزاد ہو جاتا ہے، فعلیہ حجۃ اخری، پھر اس کے اوپر پھر ایک اور حج ہے، اور اگر وہ صاحب حیثیت بن جائے
تو پھر اس کے اوپر حج فرض ہو جاتا ہے، تو اس کو حج کرنا چاہیے، اس کو حج کرنا چاہیے۔ آئیے اور آگے بڑھتے ہیں۔ نماز کے لیے کسی قسم کی استطاعت یا کسی قسم کی مالی حیثیت کا کوئی شرط نہیں ہے، روزے کے لیے بھی یہ کوئی شرط نہیں ہے مال اور دولت کا ہونا، لیکن زکوٰۃ اور حج کے لیے ایک اور جو زائد شرط ہے ادائیگی کے لیے، وہ ہے استطاعت۔ استطاعت خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی حکم دیا ہے، قرآن کریم کی آیت ہے، رب کائنات فرماتے ہیں وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا۔ استطاعت، جیسا کہ ابتدائی میں نے کہا کہ استطاعت کے اندر ذات راہ بھی ہے، جسمانی قوت بھی ہے، اور راستوں کا ہموار ہونا بھی ہے۔ استطاعت بھی ہے، جسمانی قوت بھی ہے، لیکن راستے بند ہیں، پرخطر ہیں، اپنے شہر سے کعبۃ اللہ تک نہیں پہنچ پاتے ہیں، تو گویا استطاعت کے اندر سے ایک چیز کی کمی ہے۔ راستے پرخطر نہیں ہیں، راستے ہموار ہیں، جسمانی قوت بھی ہے، لیکن زیادہ راہ نہیں ہے، سفر قرض نہیں ہے، تب بھی آدمی پر حج فرض نہیں ہے، حج فرض نہیں ہے۔ تو گویا اس طرح جو ہے شرائط حج کے اندر یہ تمام چیزیں پائی جاتی ہیں۔ اور جس آدمی کے پاس استطاعت نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس عمومی فرمان کے مطابق وہ اس عبادت کا مکلف بھی نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، کہ مکلف نہیں ہے مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے جتنی طاقت دی ہے، جتنی استطاعت سے نوازا ہے، جتنا وہ برداشت کر سکتا ہے۔ ایک غریب آدمی کی خواہش ہو سکتی ہے، تمنا ہو سکتی ہے، اور ہونی بھی چاہیے، اور نیت بھی رکھنی چاہیے، 12 رت کے دربار میں گڑ گڑانا بھی چاہیے، دعائیں بھی کرنا چاہیے کہ اے اللہ تیرے گھر کے عظیم مناظر اور تیرے گھر کے عظیم مقامات مقدسہ کا سفر ہمیں کرا دے اور حج ہمیں کرا دے۔ یہ خواہش ہر مسلمان کے دل میں پنپتی ہے اور تڑپ وہ اس کے اندر پیدا ہوتی ہے، اور شوق، سفر کا شوق بھی پیدا ہوتا ہے۔ اگر یہ باوجود شوق کے، باوجود نیت کے زندگی میں اگر یہ مرحلہ نہیں آتا ہے، تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی نیت کی وجہ سے اسے اجر و ثواب سے نوازیں گے، یا پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اسے زندگی ہی کے اندر جو ہے کسی نہ کسی طریقے سے موقع عنایت فرمائیں گے۔ سامعین، اب آئیے چلتے ہیں شرائط کے بعد ارکان حج۔ ارکان حج، سب سے پہلی بات تو یہی ہے کہ اسلام کی ہر عبادت کی قبولیت کے لیے خالص نیت کا ہونا ضروری ہے۔ ریاکاری، نام و نمود، شہرت اور اللہ سے ہٹ کر کسی اور کے لیے کیے گئے ہوئے اعمال قابل قبول نہیں، چاہے اسلامی عبادات کی کوئی بھی شکل کیوں نہ ہو، صدقات و خیرات، قربانی کی شکل، نماز کی شکل، یا حج اور عمرے کی شکل، جتنی عبادات کی شکلیں ہیں، سجدے کی شکل، رکوع کی شکل، دعاؤں کی شکل، ذکر و اذکار کی شکل، ظاہری شکلیں، اگر اس کے اندر دکھاوا ہے، ریاکاری ہے، نام و نمود ہے، شہرت ہے، تو ایسے اعمال اکارت ہو جائیں گے، ایسے اعمال کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اسی لیے آپ علیہ السلام نے بنیادی جو بات بتائی ہے اس حدیث کے اندر، جس کا ذکر ابھی میں آپ کے سامنے کرنے جا رہا ہوں، بنیادی جو حکم فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم، تمام عبادات اس کے اندر آ گئی ہیں۔ آپ نے فرمایا انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر منحصر ہے، اور نیت کا تعلق قلب سے ہوتا ہے، نیت کا تعلق دل سے ہوتا ہے۔ روزے کی نیت، نماز کی نیت، صدقات اور خیرات کی نیت، جتنی عبادات کی جتنی شکلیں ہیں، ان تمام چیزوں کی نیت کا تعلق دل سے، اور حج جیسی عظیم عبادت کا تعلق دل کے ساتھ ساتھ زبان سے بھی ہے۔
زبان سے اظہار کرنا پڑے گا، زبان سے اقرار واضح کرنا پڑے گا، زبان سے کہنا پڑے گا حج اور عمرے کے لیے اللہم لبیک عمرتن، اللہم لبیک حجن. اس طرح نیت کرنی چاہیے. تو یہ نیت جو ہے دل کے ارادے کے نام کے ساتھ ساتھ زبانی طور پر بھی نیت کرنا افضل ہے، اور یہ عمل آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت ہے. اور اس کے بعد دوسرا رکن ہے وقوف عرفہ. کیوں؟ عرفے کے میدان میں وقوف کرنا، عرفے کے میدان میں کھڑا ہونا وہاں بہت ضروری ہے، کیونکہ اس کے بغیر حج نہیں ہوتا ہے. حج کا ایک اہم ترین رکن ہے میدان عرفہ کے اندر قیام کرنا. امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کے اندر ایک حدیث کو نقل فرمایا ہے، جس کو امام البانی رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح قرار دیا ہے. حدیث یوں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الحج عرفہ. اللہ اکبر. مکمل حج کا جو ہے نچوڑ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفے کے لفظ کے ذریعے فرما دیا. الحج عرفہ یعنی حج کے جتنے ارکان ہیں ان میں سب سے اہم ترین جو رکن ہے وہ عرفہ ہے، میدان عرفے کا قیام ہے، وقوف عرفہ ہے. ویسے تو چاہیے کہ وقوف عرفہ کے اندر مکمل ایک دن ہونا چاہیے، نماز اذان مغرب تک ہونا چاہیے، اور اذان مغرب سے عرفے کے میدان سے نکلنا چاہیے، اور مزدلفہ پہنچ کر جو ہے نماز مغرب اور نماز عشاء جمع بین الصلاتین کرنا چاہیے. مگر کوئی آدمی شرعی عذر کی بنا پر، بہت مجبوری کی وجہ سے اگر وہ عرفے کے میدان میں مکمل ایک دن نہیں کھڑا ہو سکتا ہے تو کم سے کم چند منٹ، چند گھنٹے، چند لمحات بھی اگر وہاں وقوف کر لیتا ہے تو اس کا حج صحیح ہو جاتا ہے. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے حجاج جو کعبۃ اللہ پہنچنے کے بعد شدید بیمار ہو جاتے ہیں، سبحان اللہ، قربان جائے مملکت توحید، مملکت سعودیہ عربیہ اور قادم الحرمین الشریفین کے اوپر انہوں نے جو انتظامات کرتے ہیں ایام حج کے اندر، پتہ نہیں آدمی کہاں سے آتا ہے، اور وہاں آ جانے کے بعد جب بیمار ہو جاتا ہے تو وہاں کے ذمہ داران سبحان اللہ اس کا ہر طریقے سے دیکھ بھال کرتے ہیں، خیال کرتے ہیں، اور اس بات کی پوری کوشش کرتے ہیں کہ اس کا حج ضائع نہ ہو جائے. بسا اوقات آدمی جو ہے اس قدر مرض کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے کہ اس آدمی کو جو ہے کیا کہتے ہیں ایمبولینس وغیرہ کے ذریعے بھی نہیں لایا جا سکتا ہے، تو ہیلی کاپٹر کے ذریعے لایا جاتا ہے. کتنی بڑی قربانیاں دیتے ہیں حج کے ایام میں بھی اور عام دنوں میں بھی. حرمین کی خدمت کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے اس خاندان کو چن لیا ہے، اس خاندان کو چن لیا اللہ تبارک و تعالی نے. کیسے کیسے انتظامات ہوتے ہیں. جو لوگ وہاں پہنچے ہیں، جو لوگ وہاں کے کیا کہتے ہیں حج کے ایام کے نظارے دیکھیں، ہر ایک کی زبان پر یہی رہیں گے کہ لاکھوں کی تعداد کے لوگوں کے لیے ہر قسم کا انتظام رہتا ہے. کوئی سیکنڈ، کوئی منٹ کسی قسم کی کمی وہاں محسوس نہیں کر سکتا انسان. ناظرین و سامعین، آج ایک عجیب سی فکر پائی جاتی ہے. مملکت توحید کے اوپر جو ہے اعتراضات کا ایک طویل سلسلہ چل رہا ہے، اور مملکت توحید پر اعتراضات کرنا گویا اپنا ایک ایمانی فریضہ سمجھ رہے ہیں بعض لوگ، جبکہ بالکل غلط. اور خود کی ذات کے اندر بھی اور جن ممالک سے ان احباب کا تعلق ہے وہاں کی کسی قسم کی کوئی فکر نہیں ہے. گلی کا حال نہیں معلوم ہوتا ہے انہیں، لیکن مملکت توحید یعنی مملکت سعودیہ کی فکر انہیں بڑی رہتی ہے. رات اور دن کا چین ختم ہو جاتا ہے جب تک یہ جو ہے سوشل میڈیا پر اس کے خلاف کچھ نہ بکے، کچھ نہ لکھے، انہیں سکون نہیں ملتا ہے. بہت سارے علامات الدہر بھی آج پیدا ہو گئے ہیں، برادران بھی پیدا ہو گئے ہیں، بہت سارے لوگ پیدا ہو گئے ہیں. ہم اور آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارے ممالک میں جہاں ہم اور آپ رہتے ہیں، چاہے وہ ہمارے
عید کے ایام ہو یا دیگر برادران وطن کے عیدوں کے ایام ہو، تھوڑی سی پبلک بڑھ جاتی ہے تو انتظامات میں کس قدر انتشار ہوتا ہے، کتنا خلل پیدا ہو جاتا ہے۔ ایک سے زائد آدمی کو برداشت کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ ہزاروں کی تعداد میں پولیس اور ہزاروں کی تعداد میں والنٹرز رہنے کے باوجود بھی بدنظمی کا شکار ہو جاتے ہیں ساری کی ساری چیزیں۔ لیکن قربان جائیں، مملکت توحید نے حرمین کی خدمت کے لیے اپنے آپ کو اس طرح وقف کر دیا ہے کہ ایک سیکنڈ، ایک لمحے کے لیے بھی کسی بھی حاجی کو، کسی بھی عمرہ کرنے والے کو کسی قسم کی کوئی تکلیف نہیں ہوتی۔ ہماری مساجد میں جہاں اگر 100-200 آدمی کے گنجائش والی مسجدیں ہیں، 50 آدمی بڑھ جاتے ہیں تو وہاں پانی ختم ہو جاتا ہے۔ وضو کے لیے پانی کا انتظار کرنا پڑتا ہے، بیت الخلاء کے لیے انتظار کرنا پڑتا ہے، چھوڑیے مساجد کا معاملہ۔ ہمارے اپنے گھروں میں شادی بیاہ کے مواقعوں پر یا کسی اور موقع سے 2-4 رشتہ دار بڑھ جاتے ہیں تو کتنی تکلیف ہوتی ہے انتظامات کرنے میں۔ یہ ساری کی ساری چیزیں بھلا کر جو ہے مملکت توحید کو نشانہ بناتے ہیں لوگ۔ ایسے لوگوں کو سوچنا چاہیے کہ ایک مسجد یہ سنبھال نہیں پا سکتے ہیں، ایک گھر کا انتظام نہیں کر سکتے ہیں لوگ، ایک گلی کو نہیں سنبھال سکتے ہیں لوگ، لیکن بیٹھ کر سوشل میڈیا پر ایسی سیاست کرتے ہیں کہ گویا مملکت توحید سعودیہ کیا کہتے ہیں چلانے والی حکومت بھی جو ہے ان کے پاس آ کر گویا سیاست سیکھنا چاہیے۔ خیر، ایک الگ موضوع تھا، میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ سبحان اللہ، ہر طرح کا انتظام وہاں ہوتا ہے، ہر طرح کا انتظام وہاں ہوتا ہے، کسی قسم کی تکلیف نہیں ہوتی۔ چلیے اور آگے چلتے ہیں۔ اس کے بعد ارکان حج کے اندر صفا اور مروہ کی سعی بھی شامل ہے، صفا اور مروہ کی سعی کرنا بھی شامل ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ام المؤمنین بیان کرتی ہیں، روایت کرتے ہیں، جس کو امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کے اندر نقل فرمایا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، ما اتم اللہ حجا حج امرئ ولا عمرۃ له لم يطف بین الصفا والمروہ، کہ کسی بھی آدمی کا حج جو ہے یا عمرہ جو ہے مکمل نہیں ہو سکتا ہے جب تک کہ وہ صفا اور مروہ کے درمیان سعی نہ کرے۔ صفا اور مروہ کے درمیان سعی کا مطلب یہ ہوتا ہے صفا سے شروع کرتے ہیں ایک چکر، مروہ کے پہاڑ تک جاتے ہیں تو ایک ہو جاتا ہے، پھر مروہ سے صفا کو آتے ہیں تو 2، اس طرح 7 چکر کاٹنے کو کہتے ہیں سعی۔ اور درمیان میں انتظام کیا گیا ہے، گرین لائٹ کے ذریعے اس بات کی وضاحت کی گئی ہے کہ اتنے حصے میں جو ہے مرد دوڑتے ہوئے دوڑنے کی ہیئت کے درمیان وہ چلیں، وہاں دوڑیں باقاعدہ۔ تو گویا صفا اور مروہ کی سعی بھی جو ہے وہ ارکان حج میں۔ اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، اسعوا فإن اللہ کتب علیکم السعی، کہ لوگوں تم سعی کرو اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے تم پر سعی کرنا لکھ دیا ہے، واجب کر دیا ہے۔ اس کے بعد ایک اور رکن ہے طواف زیارہ۔ خود اللہ تبارک و تعالی نے طواف زیارہ کا ذکر کیا سورہ حج کی آیت نمبر 29 کے اندر، ثم یفیض، کہ پھر جو ہے تم اپنے حج کا آخری جو حصہ ہے طواف زیارہ کرو بالبیت العتیق، کہ طواف کرنا گویا آخری جو مرحلہ ہوتا ہے وہ طواف زیارہ کا مرحلہ ہوتا ہے۔ اب اس کے فقہی مسائل ایک الگ معاملہ ہے کہ کب کرے گا آدمی، کس وقت کرے گا، یہ ساری چیزیں الگ مسائل ہیں۔ آئیے اس کے بعد ایک اور مسئلہ، فقہی مسئلے کے اندر بھی اور حدیث کے ذریعے بھی ہمیں یہ بات ملتی ہے کہ اگر کوئی آدمی حج کی طاقت رکھتا ہے، حج کی صلاحیت مطلب مال و دولت ہے اس کے پاس، لیکن جسمانی قوت نہیں ہے،
تو ایسے موقع پر یا کسی اور مجبوری کی وجہ سے وہ سفر حج پر نہیں جا سکتا ہے، تو ایسے وقت پر وہ کسی اور کو کسی اور کے ذریعے حج بدل کروا سکتا ہے، حج بدل کروا سکتا ہے۔ نماز اور روزے کے اندر یہ معاملہ نہیں، زکوٰۃ کے اندر یہ معاملہ نہیں، حج کے اندر اس بات کی اجازت ہے کہ کوئی آدمی جو ہے حج بدل اگر کسی کو کروانا چاہے، کسی کے ذریعے کروانا چاہے اور کوئی کرنا چاہے تو کر سکتا ہے۔ جیسا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے سفر حج میں ایک صحابی نے کہا یا ایک صحابیہ نے لبیک عن شبرمہ، تو انہوں نے حج کی نیت کی اپنے بھائی کے نام سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا تم اپنے لیے حج کر رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، میرے بھائی کے لیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ تو اس کے ذریعے بھی معلوم یہ ہوا کہ اگر کوئی آدمی حج بدل کروانا چاہتا ہے اور کرنا چاہتا ہے تو کر سکتا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ پہلے اپنا حج کیا ہو، وہ اپنا حج کیا ہو۔ بعض مکاتب فکر کے پاس، بعض مسالک کے پاس جو ہے حج بدل کے لیے حج بدل کرنے والا آدمی کا حج کیا ہونا ضروری نہیں، لیکن احادیث سے یہی بات ثابت ہے کہ آدمی کا پہلے خود حج کیا ہوا رہنا ضروری ہے، اس کے بعد وہ کسی کا حج کر سکتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر آپ حج کو جا نہیں سکتے ہیں اور آپ مجھے میرے ذریعے حج کرنا چاہتے ہیں، یعنی مجھے کہہ رہے ہیں کہ آپ میرے بدلے میں حج کر لیجئے، تو سب سے پہلے میرا خود کا اپنا حج کیا ہوا رہنا ضروری ہے، اس کے بعد میں آپ کی جانب سے جو ہے حج پر جا سکتا ہوں اور آپ کا حج میں کر سکتا ہوں، حج بدل کہتے ہیں اس کو۔ یہ بھی ایک طرح کا جو ہے ایک عجیب سا معاملہ بن گیا۔ اخباروں میں دیکھنے کو ملتا ہے حج کے مہینوں کے اندر کہ اخباروں کے اندر اعلانات آتے ہیں، بہت سارے اعلانات خرافات کے بھی بھرے پڑے آتے ہیں۔ درود شریف کے لیے ہم سے رابطہ کیجیے، آیت کریمہ کے لیے ہم سے رابطہ کیجیے، قرآن خوانی کے لیے ہم سے رابطہ کیجیے۔ تو اسی طرح چند سالوں سے کبھی کبھار حج کے مہینوں کے اندر یہ خبریں میں یہ ایڈز بھی دیکھنے کو ملتے ہیں، اشتہارات بھی دیکھنے کو ملتے ہیں کہ اگر آپ حج بدل کروانا چاہتے ہیں تو ہم سے رابطہ کیجیے۔ اور بہت ساری کہانیاں، بہت سارے حقیقتیں سامنے آئی کہ بہت سارے لوگ جو ہے حج بدل کا نام لے کر حج بدل کا پورا پیسہ وسا لیتے ہیں اور برائے نام جو ہے یا تو حج کرتے ہیں یا پھر کسی اور کے ذریعے کروا دیتے ہیں، جو وہاں مملکت میں رہتے ہیں، سعودیہ کے اندر رہتے ہیں، ان سے کروا دیتے ہیں اور درمیان میں جو ہے پیسہ ہضم کر لیتے ہیں۔ اور بہت سارے وہ احباب ہوتے ہیں جو اپنا خود کا حج نہیں کیے رہتے ہیں۔ احادیث کے ذریعے جس بات کی وضاحت کی گئی ہے کہ وہ خود اپنا حج کیے رہنا پہلے، اس کے بعد حج کرنا چاہیے۔ تو اس لیے آپ اگر حج بدل کروانا چاہتے ہیں تو صحیح آدمیوں کا انتخاب کیجیے، معلوم کیجیے کہ کیا آپ اپنا حج کیے ہیں یا نہیں کیے۔ اگر حج کیے بھی ہیں تو آپ جو ہے صحیح احباب کے ذریعے حج کروائیے، تاکہ حج جیسی عظیم عبادت انسان زندگی میں جو ہے زندگی کا پورا نچوڑ جو ہے حج کے اندر لگا دیتا ہے۔ جمع پونجی جتنی ہوتی ہے جمع کر بچا کر حلال روزی روٹی کے اندر سے بچا کر جو ہے ایک انسان پیسہ جمع کر دیتا ہے، اور اگر غیروں کے ہاتھوں میں وہ حج بدل کے لیے پیسہ دے دے تو اس کا پیسہ بھی ضائع، اس کا حج بھی ضائع ہو جاتا ہے۔ یہ اور بات کہ اس کی نیت پر اسے اجر و ثواب تو مل جائے گا انشاءاللہ، اللہ کی ذات سے امید رہے، لیکن آپ تھوڑا سا اس بات کا اہتمام کرنا چاہیے کہ سنت کے مطابق، شریعت مطہرہ کے مطابق صحیح حج کرنے والے آدمی کو تلاش کریں اور حج کروائیں۔ چلیے، حج کے اندر بھی بہت ساری خرافات پیدا کی گئی۔ حج جو ہے ایک مہنگا معاملہ بن چکا ہے۔ حج یا عمرہ جو ہے گویا ایسا بن گیا ہے بر صغیر ہند و پاک کے اندر کہ حج کا معاملہ بہت گمبھیر بنا کر پیش کرتے ہیں لوگ، اور بہت مہنگا بنا کر پیش کرتے ہیں۔ وہ کیسے؟ رسم و رواج بہت زیادہ آ گئی ہیں۔ مثال کے طور پر اگر میں عمرے کی نیت کر لیا ہوں، سفر عمرہ کرنا چاہتا ہوں، عمرے کے لیے جانا چاہتا ہوں،
تو میرے مکمل خاندان کو، دوست احباب کو، سارے محلے والوں کو سنانا چاہیے کہ صاحب میں عمرے کو جا رہا ہوں فلاں تاریخ۔ اب جس دن سے میں سنانا شروع کروں گا اس دن سے مجھے دعوتیں چلتی رہیں گی۔ کبھی وہ لوگ میرے گھر آئیں گے مٹھائی اٹھائی لے کر، اور کبھی مجھے اپنے گھر بلائیں گے، وہاں دعوتیں دیں گے۔ اور عمرے میں تھوڑا بہت کم ہوتا ہے لیکن حج میں بہت زیادہ ہوتا ہے۔ اب جو حاجی صاحب جانے والے ہوتے ہیں حج کرنے سے پہلے حاجی صاحب بن جاتے ہیں، سبحان اللہ، 3 مہینے 2 مہینے پہلے سے دعوتیں شروع۔ اتنی غلط رسم و رواج ہے کہ حج کو جانے سے پہلے پھول کا ہار پہنتے ہیں، مٹھائیاں تقسیم ہوتی ہیں، دعوتیں کھاتے ہیں، بہت سارے لوگوں کی دعوت کی جاتی ہے، دعوتیں قبول کی جاتی ہیں۔ تو یہ ساری کی ساری چیزیں غلط ہیں۔ ایک آدمی اپنی پوری زندگی کی کمائی کا نچوڑ لے کر کعبۃ اللہ کو پہنچنا چاہتا ہے تو اس کو کیا کرنا چاہیے؟ سب سے پہلے اپنے دل کو پاک اور صاف کر لینا چاہیے، اپنے گناہوں سے سچی توبہ کر لینا چاہیے، رب العالمین سے اپنے رشتے کو مضبوط کر لینا چاہیے، قربت الہی پیدا کر لینا چاہیے، تقوی اور طہارت کا اہتمام یہیں سے کرنا چاہیے، ذکر و اذکار کرنا چاہیے۔ دعوتیں تو بڑے مزے سے کھاتے ہیں اور بڑے مزے سے لیتے ہیں، لیکن قربان جائیں اگر حج کا سفر ہے، حکومت کی جانب سے سرکاری کوٹے سے جاتے ہیں تو 2-3 لاکھ روپے، یا اگر پرائیویٹ راستے سے جاتے ہیں تو 4-5 لاکھ روپے 6 لاکھ روپے خرچ کر جاتے ہیں۔ لیکن افسوس ہوتا ہے، دکھ بڑا ہوتا ہے، خون کے آنسو رونا پڑتا ہے بیچارے مسلمانوں کو دیکھ کر۔ حج کا شوق تو رہتا ہے، جذبہ رہتا ہے، آنکھوں میں آنسو رہتے ہیں، لیکن زبان پر ایک دعا نہیں آتی ہے انہیں۔ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، یہ دعا بھی انہیں یاد نہیں رہتی ہے، یہ دعا بھی انہیں یاد نہیں رہتی۔ احرام باندھنے کا طریقہ بھی انہیں نہیں معلوم رہتا ہے، لیکن بیچارے شوق میں ذوق میں آ جاتے ہیں۔ اگر کوئی بندہ، اگر کوئی بندی سفر حج کا ارادہ رکھ رہے ہیں تو ان کے پاس مہینہ 2 مہینے 3 مہینے ٹائم رہتا ہے، بیٹھیں روزانہ 1-8 گھنٹہ نکالیں، امام مسجد کے پاس یا محلے کے عالم کے پاس یا کسی مدرسے میں پہنچیں اور اپنی زبان میں کچھ دعائیں یاد کریں، کچھ سورے یاد کریں، مسائل کو معلوم کریں، آداب معلوم کریں۔ اب حج کی ٹریننگ تو دی جاتی ہے، لیکن حج کی ٹریننگ بھی جو ہے اس قدر مشکل بنا کر پیش کرتے ہیں مربیان کہ وہ ایک بڑا پہاڑ ہے حج۔ ڈرتے 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 وہ سیکھتے سیکھتے آخرکار بھول ہی جاتے ہیں۔ بہت آسان حج کے جو ارکان ہیں اس ارکان کو ڈے بائی ڈے بتا دینا چاہیے آسانی کے ساتھ۔ اتنا مشکل گھما پھرا کر بہت سارے حج کے کیمپوں کے اندر شامل ہونے کا موقع ملتا ہے، دیکھتے ہیں تو اتنا مشکل بنا کر پیش کرتے ہیں کہ حاجی صاحب جو ہیں یہیں پر دم توڑ دینا چاہیے، اتنا معاملہ بنا دیتے ہیں۔ یہ ایسی نہیں بولو، کوئی مبالغہ نہیں، حقیقت ہے۔ اللہ ماشاءاللہ بہت سارے مربیان ہیں جو بہت آسان بنا کر پیش کرتے ہیں۔ اتنا آسان بنا کر پیش کرنا چاہیے کہ ہر آدمی سیکھ لے۔ ڈرا دیتے ہیں جیسے سانپ سے، شیر سے، جیسے بچپن میں بچوں کو ڈرا دیتے ہیں اس طرح ڈرا دیتے ہیں۔ اب وہ ڈرتے ڈرتے جو سنا رہتا ہے اور یہاں دعوت کھاتے کھاتے جو حالت ہو گئی رہتی ہے، وہاں پہنچنے کے بعد بندے کو نہ صفا کی دعا معلوم ہے، نہ سعی کے درمیان کچھ پڑھنے کے ذکر و اذکار ہے اس کے پاس، نہ احرام کا طریقہ معلوم ہے، نہ مینا، نہ جمرات، نہ عرفہ، نہ بہت سارے لوگ، لیکن جذبہ بہت ہوتا ہے بیچاروں کے پاس۔ کیوں؟ بر صغیر کا ایک معاملہ یہ بھی ہے کہ حج جو ہے یہ سمجھتے ہیں کہ حج جو ہے زندگی کے آخری مرحلے میں کر لینا، جی گئے تو آ گئے حاجی صاحب حاجی بن کر، مر گئے تو ختم، چلے گئے۔ اور حج کے لیے یہ شرط بھی رکھ لیتے ہیں اپنی جانب سے جو بنا لیے ہیں، وہ یہ کہ بچوں کی شادیاں ہو جانا چاہیے، لڑکیوں کی شادیاں ہو جانا چاہیے، لڑکوں کی شادیاں ہو جانا چاہیے، اولاد جو ہے اپنے پیروں پر کھڑے ہو جانا چاہیے، گھر بنا لینا چاہیے۔ اللہ اکبر، ایسے لوگوں کو ابھی آپ کے سامنے حج کی ترغیب و تحریب کے تعلق سے بھی چند باتیں آپ کے سامنے عرض کروں گا، تو اسی ضمن اس بات کو سن لیجیے۔
بعض احباب کے پاس 10 15 50 لاکھ روپے پیسہ رہتا ہے، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ نے آپ پر حج فرض کر دیا ہے جائیے، تو کہتے ہیں کہ مولانا ابھی ہماری لڑکی کی شادی نہیں ہے، ابھی ہم یہ فرائض پورے نہیں کیے۔ کیا ایک لڑکی کی شادی جو ہے اس کے لیے پیسہ خرچ کرنا اسلام میں نہیں؟ یہ ہمارا بنایا ہوا رواج ہے، ہندوانہ رسم و رواج ہیں سب، جو جہیز کے معاملے ہیں، نذرانے کے معاملے ہیں، کٹنم جس کو عام زبان میں کہا جاتا ہے، ساری کی ساری چیزیں۔ تو ان تمام چیزوں سے بچنا چاہیے، پہلی فرصت میں ہمیں حج کرنا چاہیے۔ ایسی حالت میں حج کرتے ہیں کہ بس اگر ایک انگوٹھے سے بھی دبا دے تو ختم، سانس ختم، مر جائیں، غنیمت پھر بھی حج کو جا رہے ہیں۔ ماشاءاللہ دوسرے ممالک کے حجاج کو دیکھتے ہیں، جوان بالکل جوان نوجوان اور ادھیڑ عمر کے آتے ہیں، ہاں تو گویا ہندو پاک والوں نے یہ سمجھا ہے کہ حج جو ہے زندگی کا آخری عمل ہے، اس لیے پوری طرح بڑھاپے کے اندر عمل کرے، یا نہیں تو زندگی کے اندر جتنے مسائل ہیں، جتنے پرابلمس ہیں، وہ تمام ختم ہو جانے کے بعد گویا استطاعت سمجھتے ہیں۔ یہ غلط تصور ہے، اس تصور سے بچنا چاہیے۔ ہم اپنے نوجوانوں سے گزارش کرتے ہیں، ایک اور چیز نوجوانوں کے اندر ہے، نوجوانوں سے بھی بہت سارے نوجوانوں کے درمیان جب گفتگو ہوئی تو ان کا بھی یہی کہنا تھا کہ مولانا ابھی ہم جوان ہیں، ادھیڑ عمر کے ہیں، اب اگر حج کر لیں گے تو ہو سکتا ہے پھر دوبارہ آنے کے بعد پھر گناہوں کی زندگی فلاں، اس لیے آخری میں اگر بڑھاپے میں اگر حج کر لیں گے تو تمام گناہوں سے پاک ہو جائیں گے۔ نہیں، اللہ رب العالمین کو جو عبادت مطلوب ہے، مقصود ہے، محبوب ہے، وہ جوانی کی عبادت ہے، وشاب نشا فی عبادت اللہ۔ اور اس کے علاوہ دوسری احادیث کے اندر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت کے پاس محبوب عبادت جو ہے بندے کی جوانی کی عمر کی عبادت، بڑھاپے کی عبادتیں اس قدر اہمیت والی نہیں ہے، لہذا اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ چلیے چلتے ہیں کہ حج کی ترغیب و تحریب اور اس کے ثمرات کیا ہیں، فوائد کیا ہیں۔ متفقون علیہ کی روایت کرتا ایک حدیث ہے، اور اس سے پہلے ایک اور حدیث آپ کی خدمت میں پیش کرتا چلوں، جس کو امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے نقل فرمایا، اور حدیث نمبر ہے 1349۔ الحج المبرور لیس له جزاء الا الجنہ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حج مبرور جو ہے یعنی مقبول حج، وہ حج جس کے اندر فلم یرفث ولم یفسق کا معاملہ ہو۔ حج مبرور کیا ہے؟ آدمی اپنے سفر حج کے اندر کوئی گناہ نہ کیا، کسی قسم کا فسق و فجور اس سے سرزد نہ ہو، اور مکمل ارکان کے ادائیگی کے ساتھ اگر وہ حج کیا ہے، اور پھر حج کے درمیان ہر قسم کی لغزشیں، غفلتیں، خطاؤں سے محفوظ ہو جائیں، تو ایسے آدمی کو اللہ تبارک اور اس کی خالص نیت ہو تو ایسے آدمی کو اللہ تبارک و تعالی حج مبرور سے سرفراز کرے گا۔ اور اس کی جزا کیا ہے، اس کا اجر و ثواب کیا ہے؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں لیس لہ جزاء، اس کی کوئی جزا نہیں ہے، اس کا کوئی اجر نہیں ہے مگر الجنہ۔ اللہ اکبر، جنت ہے، جنت۔ کوئی آدمی، کسی خوش نصیب انسان کو اگر حج کے سفر میں حج مبرور کا موقع مل جاتا ہے، یعنی اس کا حج قبول ہو جاتا ہے، اس کے حج کے قبول ہونے کے بعد کے کیا مراحل ہیں، کیسے معلوم ہوتا، اس کا ایک الگ موضوع ہے کہ حج مبرور انسان کو ملا نہیں ملا کیسے معلوم کرنا، وہ ایک الگ موضوع ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا الجنہ۔ اور اسی طرح وہ حدیث جس کی ابتدا میں جس کا میں نے ذکر کیا، من حج للہ فلم یرفث ولم یفسق رجع کیوم ولدته امه، متفق علیہ، کہ اگر کوئی آدمی اللہ کے لیے حج کرتا ہے، للہ، اللہ کے لیے حج کرتا ہے، اور اس حج کے درمیان فسق و فجور سے پاک و صاف رہتا ہے، فسق و فجور نہیں کرتا ہے، تو وہ حج کے سفر سے ایسے واپس لوٹ کر آتا ہے، معصوم، گناہوں کو دھلوا کر ایسے واپس لوٹ کر آتا ہے جیسے ابھی وہ پیدا ہوا ہو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کوئی حج بیت اللہ کے ارادے سے نکلتا ہے اس شخص کی سواری جتنے قدم چلتی ہے ہر قدم کے عوض ایک گناہ مٹا دیا جاتا ہے. اللہ اکبر. حج کے سفر کے لیے آدمی نکلتا ہے اور اس کی سواری کا ایک ایک قدم جیسے جیسے آگے بڑھتا جاتا ہے اسی طرح اس آدمی کے گناہ مٹتے جاتے ہیں. اللہ اس کے لیے ایک ایک نیکی بھی لکھ دیتا ہے. صرف گناہ نہیں مٹتے ہیں بلکہ گناہوں کے مٹنے کے ساتھ ساتھ نیکیاں بھی لکھ دی جاتی ہیں. دو فائدے, گناہ بھی ختم اور نیکیاں بھی مل گئی, اور ایک درجہ جنت میں بلند کر دیا جاتا ہے. جب وہ بیت اللہ پہنچتا ہے اور وہاں طواف اور صفا مروہ کی سعی کرتا ہے, پھر بال منڈواتا ہے یا کترواتا ہے, تو گناہوں سے ایسے پاک ہوتا ہے جیسے ماں کے پیٹ سے ابھی ابھی پیدا ہوا. اس حدیث کو ترغیب و تحریب کے اندر نقل کیا گیا ہے. اسی طرح حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت میں یہ بات بھی ملتی ہے کہ ہر قدم پر کروڑوں نیکیاں ملتی ہیں. ہر قدم پر کروڑوں نیکیاں ملتی ہیں. ایک سے زائد نیکیاں ملتی ہیں. ایک سے زائد نیکیاں اسے ملتی ہیں. امام بہقی کی کتاب بہقی میں عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حج و عمرہ ساتھ ساتھ ادا کرو. اس پاک عمل سے فقر کو اللہ تبارک و تعالیٰ دور کر دیتا ہے. مطلب یہ کہ اگر کوئی آدمی فقر و فاقے کا شکار ہے اور اللہ نے کسی طریقے سے اسے حج کا موقع یا عمرے کا موقع عطا کر دیا ہے تو اس کا فقر و فاقہ بھی دور ہو جائے گا اور فقر و فاقہ بھی دور ہوتا چلا جائے گا. یہ اس کے فوائد ہیں اور یہ اس کے ثمرات ہیں. اسی طرح ایک اور فائدہ کہ گناہوں سے بالکل پاک اور صاف ہو جاتا ہے. اس طرح پاک ہو جاتا ہے جیسے بھٹی کے اندر ڈالنے کے بعد لوہا جس طرح میل کچیل سے زنگ سے تمام چیزوں سے پاک ہو کر باہر آ جاتا ہے, اسی طرح انسان بھی پاک و صاف ہو جاتا ہے گناہوں سے. امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کے اندر ایک باب باندھا, باب ما جاء من التغلیظ فی ترک الحج, من التعلیظ فی ترک الحج. میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ایک حدیث کو انہوں نے نقل کیا ہے. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من ملک زادا او راحلة تبلغه الى بیت اللہ ولم يحج فلا علیہ ان يموت یہودیا او نصرانیا. اللہ اکبر. وہ تمام مالدار حضرات کے لیے یہ حدیث رسول علیہ السلام چوکا دیتی ہے. خواب غفلت سے بیدار ہو جائے مالدار طبقہ جو یہ سمجھ بیٹھا ہے کہ اپنی بچیوں کی, اپنے لڑکیوں کی اور اپنے لڑکوں کے تمام ذمہ داریوں کو یعنی شادی بیاہ کاروبار گھر سارے کے انتظام کے بعد جو ہے اگر اللہ نے موقع دیا تو حج کریں گے, نہیں تو نہیں. یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے لوگوں کے تعلق سے بھی وعید سنا رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس شخص کو بھی مال سے نوازا ہے, زیادہ سفر سے نوازا ہے, سفر قرض سے نوازا ہے, سواری سے نوازا ہے کہ وہ اپنے گھر سے بیت اللہ تک پہنچ سکتا تھا لیکن ولم یحج, وہ حج نہیں کرتا ہے. اللہ کا دیا ہوا سب کچھ ہے لیکن حج نہیں کر رہا ہے وہ, تو کیا فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم؟ فلا علیہ, اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے کہ وہ کیسے مرتا ہے. ایموت یہودیا او نصرانیا. اللہ, اسے موت کسی بھی حال میں آ سکتی ہے, چاہے تو وہ مرے یہودی بن کر مرے یا نصرانی بن کر مرے, اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے اللہ تبارک و تعالیٰ. وہ مالدار طبقہ اور وہ افراد جو ہے اپنے ملک سے دور جا کر کما رہے ہیں. کتنے ایسے لوگوں سے ملاقات ہوتی ہے جو 10-10 12-12 سال جو ہے مملکت کے اندر
یا اطراف و اکناف کے اندر رہتے ہیں، جاب کرتے ہیں، بزنس کرتے ہیں اور بہت کچھ کماتے ہیں، اور اللہ نے انہیں بارہا موقع بھی دیتا ہے حج کا، لیکن وہ اس سے فائدہ نہیں اٹھاتے. یہی باتیں پیش کرتے ہیں، یہی تصورات پیش کرتے ہیں، یہی احساسات پیش کرتے ہیں کہ ابھی جوان ہیں، بوڑھے ہو جائیں گے تو نیک بن جائیں گے، اور حج کے بعد آ کر پھر گناہ کریں گے تو پھر گنہگار ہو جائیں گے، یا پھر بچوں کے بہانے بناتے ہیں. ان تمام چیزوں سے بچنا چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ جو حدیث میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے اس کے اندر بڑی سخت وعید ہے. ایموت یہودیا او نصرانیا، وہ کس حال میں مرتا ہے اس کی کوئی پرواہ نہیں، یہودی بن کر مر جائے یا نصرانی بن کر مر جائے. اسی طرح آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک اور حدیث ہے جس کو امام البانی رحمۃ اللہ علیہ نے حسن قرار دیا اور امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کے اندر نقل فرمایا. وہ حدیث کیا ہے؟ تعجلوا الى الحج فان احدكم لا يدري ما يعرض له، کہ لوگوں تم جو ہے حج کی طرف جلدی کرو. عجل يعجل معنی جلدی کرنا، حج کے لیے جلدی کرو، اس لیے کہ تم میں سے کوئی آدمی جانتا نہیں ہے کہ آنے والے موقع میں پھر اسے کیا پیش آئے گا. آج حالات ٹھیک ہے، اللہ نے دولت دیے، اللہ نے جسمانی قوت دیے، سفر کے لیے راستے ہموار ہیں. اگر ہم بہانے بنا کر بیٹھ جائیں تو ممکن ہے کل پیسہ رہے صحت نہ رہے، ممکن ہے کل صحت رہے جسمانی قوت رہے پیسہ نہ رہے، ممکن ہے صحت بھی رہے پیسہ بھی رہے اور سفر کا جو ہے راستہ بند ہو جائے، اور ممکن ہے کہ موت آ جائے اور آرزو جو تھی وہ اسی طرح ختم ہو جائے. تو اس لیے جو ہے جلدی کرنا چاہیے. اور اسی طرح ایک اور حدیث جو نیل الاوتار کے اندر نقل کی گئی ہے، من استطاع الحج فلم يحج، کہ فلیمت ان شاء یہودیا و ان شاء نصرانیا. اس کے اندر بھی وہی وعید سنائی گئی ہے کہ اللہ رب العالمین نے جسے حج کی استطاعت عطا کی ہے لیکن وہ حج نہیں کرتا ہے تو پس چاہیے کہ وہ مر جائے یہودی بن کر یا نصرانی بن کر مر جائے. اس کے لیے کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کو کوئی پرواہ نہیں. تو گویا ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ حج کریں. چلیے، حج کرنا اپنے لیے فائدے کی چیز ہے، اپنی ذات کے لیے فائدے کی چیز ہے، اپنی دنیا اور اپنی آخرت کے لیے فائدے کی چیز ہے. اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کوئی احسان نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہمارے حج کرنے سے اس کی عظمت میں، اس کی شان میں کوئی بڑھوتری ہونے والی ہے، یا ہم حج نہ کرنے ایسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات میں نعوذ باللہ کسی قسم کی کمی ہوگی، ایسی کوئی بات نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ بقرہ کی اسی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر بیان فرمایا، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ. اللہ اکبر. اور اگر کوئی بندہ جو ہے اس سے روگردانی کرتا ہے، حج کے انتظام کے بعد استطاعت کے باوجود بھی حج نہیں کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو تمہارے حج کرنے سے نہ کوئی فائدہ ہے نہ کوئی نقصان ہے، نہ اللہ تعالیٰ کی ذات میں کسی قسم کی نعوذ باللہ کمی ہو سکتی ہے، نہ بڑھوتری ہو سکتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ تو رب العالمین ہے. فمن کفر فإن اللہ ومن کفر فإن اللہ غنی عن العالمین. وہ بے نیاز ہے تمام عالموں سے، تمام عالموں سے بے نیاز ہے، ہمارے اعمال سے بے نیاز ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہمارے اعمال کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اگر ہم کر لیتے ہیں تو ہمارا فائدہ ہے دنیا کے اندر بھی آخرت کے اندر بھی. ایک اور چیز، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے کے اندر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے خیال کا اظہار فرمایا اور ممالک کو لکھ بھیجا، ممالک کے گورنروں کو لکھ کر بھیجا کہ لقد حممت. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے خیال ظاہر کیا کہ لقد حممت ان ابعث رجالا الى هذه الامصار، کہ میں چاہتا ہوں، اس بات کا اہتمام کرنا چاہتا ہوں کہ لوگوں کو میری جانب سے نمائندہ بنا کر مختلف ممالک کو بھیجوں میں، فینظروا، اور وہاں دیکھنے لگاؤں ہر اس آدمی کے بارے میں جو ہے استطاعت کے باوجود بھی حج نہیں کرتا ہے،
فَيَضْرِبُوا عَلَيْهِمُ الْجِزْيَةَ، تو میں اس کے اوپر جزیہ لگانا چاہتا ہوں، یعنی تاوان لگانا چاہتا ہوں، میں جزیہ لگانا چاہتا ہوں، ٹیکس لگانا چاہتا ہوں میں. کیوں؟ اس لیے کہ ما ہم بمسلمین ما ہم بمسلمین. نیل الاوتار کے اندر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ قول نقل کیا گیا ہے کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ما ہم بمسلمین، اس لیے کہ استطاعت کے باوجود بھی اگر وہ حج نہیں کر رہا ہے تو وہ مسلمان نہیں ہے. ایک نہیں دو مرتبہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا ما ہم بمسلمین ما ہم بمسلمین. لہذا ہم سب کو جو ہے اس بات کی تمنا ہمارے دلوں میں ہونی چاہیے، خواہش ہونی چاہیے. اور میں سمجھتا ہوں اللہ غریب سے غریب مسلمان بھی، قریے سے قریے کا رہنے والا مسلمان بھی جو ہے اس کے دل کے اندر ایک تڑپ ہوتی ہے، ایک تمنا ہوتی ہے، ایک آرزو رہتی ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے اللہ رب العزت کے گھر کی زیارت کرے، دیدار کرے. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم جو ہے سچی نیت کریں اور اللہ سے بارہا دعا کریں، گڑ گڑائیں، اور پھر فقر و فاقے کا ڈر بھی نکال دینا چاہیے کہ اگر میں جا کر آ جاؤں 2-4 لاکھ روپے اگر خرچ ہو جائیں گے تو گویا میں آنے کے بعد پھر مفلس بن جاؤں گا. نہیں، کس کے گھر جا رہے ہیں ہم؟ اس کے گھر جا رہے ہیں جو رزاق ہے، اور وہاں دعا رد نہیں ہوتی ہے. وہاں جتنی دعائیں مانگنا ہے مانگ لیجیے. کعبۃ اللہ کا دیدار ہوتے ہی جو ہم دعا کرتے ہیں دعا قبول ہوتی ہے. اور پھر صفا، مروہ، طواف، کیا کہتے ہیں، عرفات، مزدلفہ، اتنے بڑے اہم مقامات پر جب ہم دعا کرتے ہیں تو ہماری دعائیں قبول ہو جاتی ہیں. اور جب دعاؤں کے اندر ہم مانگتے ہیں تو آخرت کی بھلائی کے ساتھ ساتھ دنیا کی بھلائی بھی مانگتے ہیں. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. معلوم ہے آپ کو طواف کے درمیان جو ہے رکن یمانی سے لے کر حجر اسود کے درمیان آنے تک کا جو حصہ ہوتا ہے وہاں نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو دعا کثرت سے پڑھا کرتے تھے وربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. دنیا کے اندر بھی دنیا کی بھی بھلائیاں اور آخرت کی بھلائیاں. اور جب ہم طواف کی حالت میں دعا کر رہے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا، تو کیا اللہ تبارک و تعالی حج کے سفر سے واپس آنے کے بعد ہمیں بھوکا مار دے گا، مفلس بنا دے گا، فقر و فاقے کا شکار کر دے گا؟ نہیں ہو سکتا ایسا. اس لیے آپ جو ہے حج کا ارادہ کیجئے، عمرہ کیجئے. اور عمرے کے اندر بھی رمضان المبارک میں اگر کوئی عمرہ کرتا ہے تو اسے حج کے برابر اجر و ثواب ملتا ہے. ابتدا میں نے درمیان میں ایک بات یہ بتائی تھی کہ حج اور عمرہ کیسے مہنگا ہو جاتا ہے. تو میں نے وہاں بتایا تھا کہ جانے سے پہلے حاجی صاحب جو ہے کھاتے سب کی دعوتیں قبول کرتے ہیں. اب فرض بن جاتا ہے ان پر کہ جتنے لوگوں کی دعوتیں یہ لوگ کھائے ہیں ان سب کے لیے تحفے اور تحائف لے کر آئے. اور بہت سارے حاجیوں کو اور بہت سارے عمرے کرنے والوں کو دیکھنے کا موقع ملتا ہے، دیکھتے ہیں تو افسوس ہوتا ہے کہ لاکھوں روپے خرچ کر وہاں آتے ہیں اور وہاں بھی شاپنگ میں لگے رہتے ہیں، لیسٹ بنا کر لا لیتے ہیں. فلاں بہن کے لیے یہ جانی ماز لینا ہے، ساس کے لیے وہ جانی ماز لینا ہے، سسر صاحب کے لیے فلاں لینا ہے، پھوپھو کے لیے وہ لینا ہے، انکل کے لیے یہ لینا ہے، آنٹی کے لیے وہ لینا ہے، اگر نہیں لیں گے تو ناراض ہو جائیں گے، بچوں کے لیے. شاپنگ کرتے کرتے اتنی شاپنگ کر لیتے ہیں کہ وہ حج جو ہے مہنگا ہو جاتا ہے. سفر حج کا خرچ اگر 3 لاکھ روپے ہے تو شاپنگ 1-2 لاکھ کی ہو جاتی ہے، گویا 5 لاکھ. اب 5 لاکھ جب تک جمع نہیں ہوتے حج کو جانے کی نیت ہی نہیں کرتا. یہ سب کیوں؟ یہ سب رسم و رواج ہیں. آپ حج کے لیے چلے جائیں، جتنے لوگ ہیں، جتنے رشتہ دار ہیں، غیر ہیں، اپنے ہیں، تمام امت مسلمہ کے لیے دعا کیجیے. دعا سے بڑھ کر کوئی تحفہ نہیں ہے، دعا سے بڑھ کر کوئی ہدیہ نہیں ہے. آپ وہاں وہاں سے جانی ماز لا کر دیجئے، کھجور لا کر دیجئے، کوئی بھی چیز لا کر دیجئے. ان تمام چیزوں کے مقابلے میں دعا. ہمارے تعلیمی دور کے اندر ہمارے استاذ محترم
اللہ تبارک و تعالیٰ کروٹ کروٹ مغفرت فرمائے اور جنت الفردوس میں اعلیٰ اور اونچا مقام عطا فرمائے. جامعہ دارالسلام عمر آباد کے شیخ التفسیر جن کا ابھی چند سال قبل انتقال ہوا، غالباً ہم جماعت سوم میں تھے، اس وقت آپ رحمۃ اللہ علیہ حج کے سفر پر تشریف لے گئے. جانے سے پہلے بھی آپ کے سفر حج کی وجہ سے جو ہے جامعہ دارالسلام عمر آباد کے اندر جو ہے ایک محفل منعقد کی گئی تھی، جس میں آپ رحمۃ اللہ علیہ کو جو ہے کیا کہتے ہیں کلمات ترحیب پیش کیا گیا تھا، تہنیت دی گئی تھی. اور پھر آپ رحمۃ اللہ علیہ کے حج کے سفر سے واپسی کے بعد بھی تاثرات کی ایک مجلس طلباء اور اساتذہ کے درمیان منعقد کی گئی تھی، جس میں آپ رحمۃ اللہ علیہ نے شیخ التفسیر حضرت مولانا عبد الکبیر عمری رحمۃ اللہ علیہ نے یہی باتیں بتائی تھی کہ لوگ جو ہے حج کو کتنا مہنگا کیوں بنا لیتے ہیں. آپ رحمۃ اللہ علیہ نے مکمل سفر قرض بھی بتایا تھا اور بتایا تھا کہ میرے لیے کوئی قرض نہیں ہوا. کیوں؟ آپ رحمۃ اللہ علیہ عبادت کے شوق سے وہاں تشریف لے گئے تھے، فریض حج کے ادائیگی کے لیے گئے تھے. آپ شاپنگ کے لیے نہیں گئے تھے. آپ رشتہ دار، عزیز وقارب، محلے والے، مسجد والے سب کے لیے وہاں سے شاپنگ کر کے لانا نہیں چاہتے تھے. آپ رحمۃ اللہ علیہ خالص حج کی ادائیگی کے لیے گئے تھے، خالص اپنا تعلق جو ہے 24 گھنٹے کعبۃ اللہ کے اندر وقف کرنے کے لیے گئے تھے. آپ کے جو تاثرات اس وقت ہم ابھی چھوٹی جماعت میں تھے لیکن جو سنے تھے بہت ہی اچھے انداز میں ہمارے دل و دماغ کے اندر بیٹھ گئے تھے. آپ نے کہا کہ مجھے کھجور بھی خریدنے کی ضرورت نہیں پیش آئی. یہ اور بات کہ وہاں آپ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد بھی اور آپ رحمۃ اللہ علیہ کے داماد فضیلت الشیخ مولانا حافظ فاروق عمری مدنی حفظہ اللہ کرنولی جو اس دور میں بھی وہاں تھے، اور سبحان اللہ آج بھی آپ وہیں پر تشریف فرمائے. آپ نے اپنے سسر صاحب اور استاذ محترم کی پوری طرح خدمت کی اور بطور کیا کہتے ہیں تحفے کے اندر کھجور وغیرہ آپ نے لا کر دے دیا تھا. تو اس طرح استاذ محترم رحمۃ اللہ علیہ نے اس بات کی وضاحت کی کہ مجھے کھجور بھی خریدنے کے لیے پیسہ لگانے کی ضرورت پیش نہیں ہے، بلکہ شاپنگ وغیرہ کچھ بھی نہیں. تو اس طرح ہمیں حج کرنا چاہیے، اس طرح ہمیں عمرہ کرنا چاہیے. جیسے ہی اللہ نے مال سے دولت سے نوازا ہے، جوانی کی حالت میں چلے جانا چاہیے. اللہ رب العزت سے دعا کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اور جمیع مسلمانوں کو تیرے اس کے گھر کا دیدار کرا دے. اللہ تبارک و تعالی جلد سے جلد ہمیں اس کے گھر کا دیدار نصیب فرمائے اور زندگی میں بار بار عمرہ اور حج کے ذریعے اس کے گھر کے دیدار نصیب فرمائے. اللہ تبارک و تعالی جتنے مسلمانوں کی دلی خواہشات ہیں، تمنائیں اور آرزویں اللہ تبارک و تعالی مکمل فرمائے، اور ہمارے ہندوستان کے اور پڑوسی ممالک کے مسلمانوں کو اللہ تبارک و تعالی اس بات کی ہدایت عطا فرمائے کہ جوانی کی عمر میں وہ حج کر سکے، جوانی کی عمر میں وہ عمرہ کر سکے. اللہ رب العالمین ہم جمیع احباب کو اس بات کی توفیق اور تمنا اس بات کی توفیق نصیب فرمائے اور راستے ہموار فرمائے. اللہ تبارک و تعالی استطاعت عطا فرمائے. اور آخری بات یہ ہے کہ جیسا کہ آپ سے کہا گیا ہے کہ انشاءاللہ ہمارے سلسلے دروس کے آخری کڑی میں آخری درس کے موقع پر انشاءاللہ 6 دروس سے متعلق سوالات کیے جائیں گے، اور آپ کی جانب سے صحیح جوابات ملنے پر آپ کو انعامات سے بھی نوازا جائے گا انشاءاللہ. تو امید کی جاتی ہے کہ ہمارے چلنے والے اور دروس کے اندر آپ شامل ہوں گے انشاءاللہ. ارکان اسلام کے بعد ایک اور عنوان رہے گا کل، امانت اور اس کی حقیقت قرآن اور حدیث کی روشنی میں. انشاءاللہ اس موضوع پر کل آپ کی خدمت میں ٹھیک 9:30 بجے پھر سے ہم حاضر ہو جائیں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے اور ہم سب کے اعمال کو اور خدمات کو قبول فرمائے. اللہ تبارک و تعالی ہمارے اندر اخلاص للہ پیدا فرمائے. آمین. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. وصلی اللہ علی النبی الکریم. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.